شہر حیدرآباد کی معروف درسگاہ جامعۃ المومنات کے زیر اہتمام اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا حصہ عنوان سے ایک روزہ ویمنز کانفرنس کا انعقاد آج 10 اکتوبر اتوار صبح 9:30 بجے اردو مسکن خلوت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ممتاز عالم دین غازی ملت حضرت علامہ سید شاہ محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی نے شرکت کی۔ اس موقع پر تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید عین الحسن، جامعۃ المومنات کے بانی و ناظم اعلیٰ ڈاکٹر مفتی حافظ مستان علی قادری، حج ہاؤس مسجد کے امام و خطیب ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری اور شہر کے ممتاز علماء مشائخین نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ بڑی تعداد میں خواتین اور طالبات نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ کیا۔ اپنے خطاب میں غازی ملت حضرت علامہ سید شاہ محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک خواتین کے رولز اور اسلام میں خواتین کی عظمت اور ان کے حقوق پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بعض ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارکباد دی۔ حضرت آدم جنت میں آدم کی اولاد ہو کر آدمی ہو تو جہاں جہاں رہو وہاں وہاں عورت کو رکھو۔ جنت میں آدم تو عورت جنت ان کی بھی، دنیا میں آئے تو دونوں ساتھ آئے۔ کہتے ہیں لوگ استغاثہ پیش کر سکتی، لیکن جب بیٹا مرد بن کر جوان ہوا اور عورت تھوڑی ادھیڑ عمر کی یا بوڑھی ہو گئی، وہ اپنے بیٹے کو ڈنڈے سے مارتے مارتے کمر بھی توڑ دے، ڈنڈا بھی توڑ دے، تو بیٹا عدالت میں نہیں جا سکتا۔ جہاں جس عورت کا غلام مرد کو بنایا گیا، حقیقتاً مرد اس ماں کا غلام ہے، لیکن عورت کو غلام نہیں بنایا گیا۔ حق متعین ہے، نان نفقہ متعین ہے، روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری متعین ہے، لیکن اماں اپنے بیٹے کو مارتے مارتے ادھمرا کر دے تو بھی عدالت میں، اسلامی عدالت میں استغاثے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے وہ اماں ہے تو، اور یہ جو لڑکا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے، بیوی شوہر کی پراپرٹی نہیں ہے، مگر مرد اپنی ماں کی پراپرٹی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ Don't make partner of Allah and be good for parents۔ پیرنٹس مکمل ہی نہیں ہوتے اگر عورت کو خارج کر دیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ شرک مت کرو، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں شرک نہ کرو، یہ مقام توحید کی بات ہو رہی ہے، اور متصلاً عورت کا ذکر ہو رہا ہے، متصلاً مرد کا ذکر ہو رہا ہے، والدین کا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابا جان، اماں جان، ان تینوں کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے۔ باپ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اور اماں نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے روح نہ ڈالا ہوتا، حکم نہ فرمایا ہوتا تو کیسے پیدا ہوتا۔ تو پیدائش میں اللہ اور والدین ہیں،
اس لیے آیت میں دونوں کا ذکر متصلاً کیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ یاد رکھتے ہیں، بہت کافی لوگوں نے اس کو سلوگن بنایا، گاڑیوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ وہ کہتے ہیں جے ماتا دی، پری کا مظہر وہ لڑکی، وہ عورت بچی ہے، پھر اس کا دوسرا دور آتا ہے، وہ بیوی بنتی ہے۔ بیوی بنتی ہے کسی ایک کی، اسے بننا ہے کسی ایک کا، اور آپ کے لیے اس لیے ایک رکھا گیا ہے کہ آپ جانتی ہیں ایک کا کیسے ہونا۔ اللہ ایک، نہایت آسانی سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ایک ہی تو ہے، 33 کروڑ ہمارے یہاں نہیں ہے، راضی کرتے کرتے مٹ جاؤ اور گنتی مکمل نہ ہو۔ جو آخری رسول آیا وہ ایک۔ اب جب ہم اللہ کو ماننے لگے، رسول کو ماننے لگے، تو ہمارے اندر قابلیت پیدا ہو گئی ایک کا ہونا۔ عورتوں سے کہا کہ بس تجھے ایک کا ہونا۔ اب اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹے نہیں ہوئے۔ اسلام کہتا ہے تیرے 4 غلام ہوئے ہیں، وہ بیٹے بھی مرد ہیں۔ تو ایک مرد کی راضی رکھنے کے لیے اس نے اپنی جوانی لٹا دی، تو 4 مردوں کی آقا بن گئی۔ توازن دیکھیں آپ، بیلنس کنٹرول۔ عورت سے زیادہ طاقتور بنتے ہو تو 4 بیٹوں اپنی عورت کے قدموں میں اپنی جنت ڈھونڈو۔ عورت کے قدموں میں مرد کی جنت، جب مرد بیٹا ہو۔ بولو، ایک شوہر کا وفادار ہونے میں 4 وفادار غلام مل رہے ہیں، 2 وفادار غلام مل رہے ہیں، سودا بہت اچھا ہے۔ کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی ہے تماشا مارے، ظلم کرے، طنز کرے، میکے کا نام لے کر کے دل دکھانے والی باتیں کرے، تال و تشنیع سے کام لے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ شی کین گو ان دا کورٹ، وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو وہ پیدا ہوتا ہے اسی کنیکشن کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ تو بچے پیدا ہوتے ہیں اس عورت کے جس سے بھی نفاس ہو۔ 9 مہینے تک عورت کو حیض ہی نہیں ہوتا، ہوئے تو بیماری ہے، کیونکہ اس کا خون یوٹیلائز ہو رہا ہے، تو باہر کیوں جائے؟ اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بیکار ہو گیا، بیکار خون کو باہر جانے دو۔ تو بچے بنتے ہیں اسی خون سے۔ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر کو نفاس تھا ہی نہیں، خون تھا ہی نہیں، خون حیض تھا ہی نہیں۔ وہ خون جو مانع صلاۃ ہو جائے وہ فاطمہ زہرا میں تھا ہی نہیں۔ تو جب پیٹ میں امام حسن آئے، پیٹ میں امام حسین آئے، تو ان کا بدن بنا کس چیز سے؟ جس خون سے بنتا ہے وہ خاتون جنت میں نہیں ہے، تو حسن کی باڈی کس سے بنی؟ کس مٹیریل سے بنی؟ خون ہے نہیں جس سے بنے، خون ہے نہیں تو بنا کیسے؟ یہ پارٹس آف باڈی امام حسن کے، امام حسین کے بنے کیسے؟ جب وہ خون ماں میں نہیں ہے تو کس مٹیریل سے بنے؟
تو ایک عاشق رسول راز کھول دے رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ایسی سردار جس عورت کو مل جائے وہ عورت سردار والی ہے، بیکار والی نہیں ہے۔ اب رہا علم، یہی تو بنیاد بنی، ورنہ فرشتوں نے تو معروضہ پیش کیا، اللہ وہ آدم کو زمین پہ بھیج رہا ہے، اس کی اولادیں قتل و غارت گری کریں گی، فساد کریں گی، شکوہ صحیح تھا، رپورٹنگ کریکٹ ہے، لیکن اللہ کی حکمت تو اور ہے نا۔ آدم علم کو ظاہر کرو، کھلے اسما، فوراً بولنے لگے، ایسا لگا جو آج سے لے کے قیامت تک سب بتا ڈالیں گے۔ اس علم کے آگے فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ علم کوئی بنیاد بنی فضیلت کی، فرشتوں پر افضلیت کے لیے بنیاد رب نے بنایا علم کو، اور سارے نبیوں کو علم دے کر بھیجا۔ اور جب ہمارا محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین آئے تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، Oh my beloved prophet, I taught you which you didn't know۔ جو نہیں جانتے تھے سب میں نے پڑھایا۔ کتنا پڑھایا؟ جتنا نہیں جانتے تھے۔ کتنا پڑھایا؟ جتنا نہیں جانتے تھے۔ تو ان مولویوں کو رسول پاک کے نہ جاننے کی لسٹ بناؤ، جن کی نسلیں مردوں سے چلیں گی۔ میں رسول اللہ ہوں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ سیدۃ النساء، خاتون جنت، حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا، انہی سے نسل چلی ہے۔ توڑ دیا ذہنوں کے بت کو، کہہ دیا، فرمایا، کلیئر فرمایا، ہر ایک کی نسل اس کے صلب سے چلتی ہے، میری نسل علی کے صلب سے چلے گی۔ بیٹی کو تم بیٹی نہ بنا سکے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی کو اپنے جسم کا حصہ بنا دیا۔ اور تو ناش کرو، تم اس خاتون جنت کی کنیز ہو جو پورے مہینے 300 دن نماز پڑھتی تھی۔ توجہ، مجھے نہ کہنا پڑے اور آپ سمجھ جائیں، 300 دن بڑی سے بڑی عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عالمہ ہو، ساجدہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کچھ ایام آتے ہیں جس میں نماز ہی معاف، لیکن قربان جاؤ، تمہاری جان، عورتوں کی شان، اللہ مہربان، نبی کا فیضان، تم اس خاتون جنت کی کنیز جو 300 دن، سال کے 365 دن وہ نماز پڑھتی تھی، کیونکہ حیض و نفاس سے وہ پاک۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، جب بات عورتوں کے سردار کی ہوگی تو اس میں ہر عورت کو مزہ آئے گا۔ عورتوں کی سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، مردوں کا سر جھکا ہوا ہے، کیا اور جھکانا چاہتی ہو؟ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے ولیوں کا سر جھکا ہوا ہے، اور وہ ساری عورتوں کی سردار ہیں۔
نہ حیض نہ نفاس. اچھا، لیکن آپ جانتی ہیں نا، عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو بلڈ ریلیشن ماں کا اس کی ناف میں کر دیا جاتا تاکہ ماں کے خون سے اس کے اعضائے بدن کی تشکیل ہو. کڈنی ہے، لیور ہے، ہارٹ ہے، برین ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اعضائے بدن، پارٹس آف باڈی. پتا دی نہیں لکھتے. میں پوچھتا ہوں، ماں باپ کی دعا لکھنے میں کیا جاتا؟ کیونکہ باپ کی شان بھی یاد رکھو اور ماں کا حق زیادہ. باپ کی شان زیادہ ہے اور ماں کا حق زیادہ. یہ عورت سب سے بڑا احسان اس کا مردوں پر یہ ہے کہ عورت مرد کو حرام کاری سے بچاتی ہے، اور ایسے ہی مرد عورت کو. یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل ہیں. عورتوں کو ہلکے میں مت لینا صاحب. جو لوگ عورتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں ان کا دماغ میرے نزدیک ہلکا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو، ان مردوں کو چاہیے اپنے دماغ کے ہلکے کو مضبوط بنانے کے لیے خانقاہ کے حلقے میں آ جائیں. ورنہ سوچو، یہ تو اللہ نے پسند فرمایا، یہ تو اللہ نے پسند فرمایا کہ بغیر مرد کے بیٹا پیدا کر دوں. عیسیٰ مسیح علیہ السلام. یہ تو اللہ نے پسند فرمایا کہ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے بغیر مرد کے پیدا کر دوں. مگر تمام علماء کو چیلنج کرتا ہوں، بغیر عورت کے رب نے کسی نبی کو نہیں پیدا کیا. عورتوں کو کہ علم کو بھی ہلکے میں مت لینا. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لا ینحل مسائل، الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ اپنے ناخن تدبیر سے الجھے ہوئے مسائل کو آسانی سے حل کر دے گی. رسول کے قریب تو جاؤ، علم رسول تو حاصل کرو. جب رسول ملے اور علم ملے تو وہ علم رسول ہے، ورنہ فضول ہے. تو یہ فضول کی بات مت سنو، رسول کی بات سنو. بڑا ناز تھا عربوں کو، بیٹا ہونا بیٹا ہونا بیٹا ہونا. کیوں؟ بیٹے سے نسل چلتی. بیٹا ہونا کیوں؟ بیٹا گھر کا چراغ ہے. جیسے دنیا کا چراغ سورج ہے، بیٹا جو ہے وہ فیملی کا چراغ ہے. بیٹا ہونا، بیٹے سے ہی نسل چلے گی. رسول پاک نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ مردوں کا غرور چکنا-چور. تو جب دروازے سے آپ داخل ہوں گی تو شہر علم میں پہنچیں گی اور علم رسول وہاں ملے گا. تو اب کس کو ملے گا علم دین؟ جس کے تعلقات علی مرتضیٰ سے اچھے ہوں گے. وہی دروازہ ہیں، وہی دروازہ ہیں. اگر تعلقات خراب کرو گے، دروازہ بند، دروازہ بند. تو وہی دارالعلوم بناؤ گے شمالی ہندوستان میں جس کے نام کے بعد بند، دروازہ بند. آپ دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی سے تعلقات جس کے خراب ہوں گے دروازہ بند ہے، اور مولا علی سے جس کے تعلقات قلبی، روحانی، فطری ہوں گے دروازہ کھلا ہے، اندر جائے گا، عالم بن کر کے آئے گا.
اب اگر حیدرآباد میں کسی کا دل مولا علی کے لیے کچھ خفا سا ہو تو سمجھ جانا دروازہ بند. اس کے پاس جو ہے وہ کتاب تو ہے، علم رسول نہیں ہے. کتابیں تو ہیں، علم رسول نہیں ہے. ابھی کتابوں کے ہونے سے کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟ گدھے کی پیٹھ پر سہائے ستہ رکھ دو، محدث ہوگا کیا؟ وہ علم کے لیے، نبی کے علم کے لیے نبی کے پاس جانا، اور نبی کے پاس جانے کے لیے دروازے سے داخل ہونا جو مولا علی ہیں. اسی لیے وہ تمام لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں جنہوں نے مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب سے پنگا لیا ہے. وہ کہیں کا عالم دین نہیں ہے. نعرے حیدری، نعرہ مخدوم اشرف، حضور غازی ملت. میری ماں بہنوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا علم مردوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا علم مردوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. خاندان نبوت کی مقدس خواتین کا علم. پھر عورتوں کو دیکھو، علم کے لیے علی ملے تو علی سے لیا، حسن ملے تو حسن سے لیا، حسین ملے تو حسین سے لیا. یہ اہل بیت کے علم کا سلسلہ جاری و ساری رہا. غوث الاغواث، صاحب غوثیت کبریٰ، القطب الاعلی، الانسان الکامل، قطب الاقطاب سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی. انہی کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اور امام مہدی علیہ السلام تک انہی کا دور رہے گا. اور غوث آتے رہیں گے، کرم فرماتے رہیں گے، نظام چلاتے رہیں گے، اور پھر جاتے رہیں گے، پھر دوسرے آتے رہیں گے. مگر یہ جو سکہ غوث اعظم کا ہے، کل ہی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، امام مہدی تک چلتا رہے گا. جب وہ آئیں گے اور علم کا دریا بہائیں گے تو تمام مردوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں تاکہ وہ راہ دکھا سکیں، راہ میں بھٹکنے نہ پائیں. جامعۃ المومنات جو ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ ایک یونیورسٹی کی طرح کام کرے گا. ان کی طرف سے یوم خواتین منائے گا. یقیناً خواتین کی تربیت بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں. ہماری خواتین اگر اچھی سے اچھی تربیت حاصل کریں گے، اچھی سے اچھی زندگی گزاریں گے، اچھی سے اچھی تعلیم لیں گے تو اپنے گھر میں ایک سکون اور ترقی کی طرف پھیلیں. اس کے لیے میں جامعۃ المومنات کے ذمہ دار ہوں، خاص طور سے ہمارے مستان علی صاحب جو مفتی ہے، اور ہمارے امام صابر پاشا صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس مدرسے میں ہزاروں بچوں کو تعلیم دی. تعلیم بہت بڑی چیز ہے. جس طرح لڑکیوں کا زیور پہنتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی تعلیم وہ زیور ہے. اس تعلیم کو ہم آگے بڑھانا چاہیے. مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی سخت ضرورت ہے. اس کے لیے جامعۃ المومنات مدرسہ جو کام کر رہا ہے اس کے لیے ان کے تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. آج اس محفل میں بہت سے بڑے بڑے علماء حضرات شرکت کی ہیں اور یہی چاہتے کہ ہمارے لڑکیوں کو ہم اچھی سے اچھی تعلیم دیں گے. ایک لڑکے کو تعلیم دینا اور لڑکی کی تعلیم دینا بہت بڑا فرق. ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں تو انڈیویجول ہوتا ہے، ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں ایک فیملی کو تعلیم دینے کے برابر. اس لیے ہمیشہ میں جامعۃ المومنات کئی ایک پروگرام میں شرکت حاصل کیا ہوں تو وہاں جتنی اچھی طریقے سے ان بچوں کی تعلیم دی گئی ان کے لیے ان تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں. تو جامعۃ المومنات مدرسے سے ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا
کہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، پھر مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں سب کے لیے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہدایت کے لیے آتے تھے وہ کسی ایک سمودائے کے، ایک کمیونٹی کے، کسی ایک قوم کے ہوتے، وہ کسی ایک علاقے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہندوستان کا ہے، یہ ایران کا ہے، یہ افغانستان کا ہے، اس میں بھی قوموں کا، یہ قوم سمود کا ہے، یہ قوم لوط کا ہے، یہ قوم لوط کا ہے۔ لیکن جب میرا نبی آیا تو ان رہبروں کی طرح نہیں آیا کہ کسی قوم کا بن کر اکیلا ہے، بلکہ ساری قوموں کے لیے رسول بن کر کے آئے۔ ایک قوم کے لیے جو آیا اسے اپنانے والوں، اب اس نبی کا دامن پکڑ لو جو ہر قوم کے لیے آیا۔ تو یہ میلاد النبی کا جشن منانے کا منشا یہ ہے تاکہ حقیقت سے عوام کو آشنا کیا جا سکے کہ یہ صرف مسلمانوں کا جشن نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کا جشن ہے، سارے انسانوں کا اس لیے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے انسانوں کا جشن اس